آج 25 ذوالقعدہ 1445 ہجری مطابق 3 جون 2024 عیسوی دن پیر بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے۔ شریعت انفارمیشن سروس کی 940ویں نشست۔ عنوان ہے حج اور قربانی کا مطلوبہ کردار۔ مخاطب کریں گے علی جناب حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں علی جناب حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب سے وہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ جل وعلا فی کتابہ المجید، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے اور جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایسی شان والے آن والے پروردگار کے اس کی شایع نشان درود اور سلام ہو اس کے آخری نبی اور رسول سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد اور آپ کے اصحاب پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ حمد و صلوات کے بعد آج بتاریخ 3 جون 2024 مطابق 25 ذوالقعدہ 1445 ہجری بروز پیر بوقت درمیان عصر المغرب بمقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ حیدرآباد تلنگانہ شریعت انفارمیشن سروس کی 940 نشست، جس کا عنوان تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حاجی سے حج، عمرہ اور قربانی کا مطلوب کردار، اس عنوان پہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اللہ کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے کچھ علم سے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے، سننے والے اور سننے والیوں کو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور جو سن رہے ہیں اور سن رہی ہیں اور جو سنیں، اللہ ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حج اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے، 5واں رکن۔ اللہ نے فرمایا، جو آیت ابھی ہم نے پڑھی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے
بیت اللہ کا قصد کرنا یعنی حج کرنا لازمی ہے اس کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کا راستے کی استطاعت رکھتا ہو، وہاں تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں، جیسا علماء نے لکھا کہ ذات اور راحلہ، سواری اور توشہ، اس پر اپنے ضروریات زندگی کے جو خرچے ہیں وہ سب نکال کر قرضوں کی ادائیگی کے بعد، ضروریات زندگی کو نکالنے کے بعد، اب اس کے بعد اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ جا کر آنے تک اپنے گھر میں راشن کا انتظام کر دے، اگر بیوی بچے والا ہے تو ان کی غذا کا انتظام کر دے، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، حج کا سفر کر سکتا ہے، اس کے ایکسپنسز جو ہیں وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج لازم ہے۔ اور جس کے اوپر حج لازم ہو گیا، اگر وہ حج نہیں کرے حج لازم ہونے کے بعد، تو اس کے لیے بڑی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر آئی ہے۔ فرمایا من ملک زادن وراحلتن تبلغه الى بیت اللہ الحرام فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ ترمذی شریف اور بیہقی کی یہ حدیث ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے جو شخص توشہ اور سواری کا مالک ہوا، اتنا توشہ اور ایسی سواری جو اس کو اللہ کے محترم گھر تک پہنچا دے، اور پھر وہ حج نہ کرے، تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کا رسول اس سے بری ہے۔ بڑی سخت وعید ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس فریضے کی ادائیگی میں اولڈ ایج کا انتظار کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، بچیوں کی شادی کر دیں پھر اس کے بعد جائیں گے، یہ بھی ایکسکیوزز ہوتے ہیں ان کے، اور بہت سے پتہ نہیں کیا کیا ان کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ یہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حج جب فرض ہو جائے، جب فرض ہو، کہیں پر نہیں ہے کہ تم بڑھاپے کی لائف میں ریٹائرڈ ہونے کے بعد پھر حج کرو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو حاجیوں کو وہاں حج میں ہم نے دیکھا، 70% وہ ہوتے ہیں جو 60 اور 70 ایئرس کے بٹوین ہوتے ہیں، اوور ایج ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس بات کی تصدیق کرنا ہے تو حج ہاؤس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور پھر پوچھو تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، حج کے بعد بالکل پھر کچھ نہیں کرنا ہے، پھر بالکل صحیح بن جانا ہے۔ اس کا مطلب آپ اگر حج میں تاخیر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ حج کے بعد بالکل نیک بن جائیں گے، یہ تو بغاوت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح زندگی کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے، اس کے باوجود آپ
اس طرح ایک ایکسکیوز پیش کر کے اور بچنا چاہ رہے ہیں تو انسانوں کو آپ دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن خالق انسان جو ہے اللہ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ حج نہ کرنے پر باوجود اس کے کہ وہ فرض ہو گیا ہے، تاخیر کرنے اور نہ کرنے کی یہ بڑی وعید ہے۔ اب حج میں ایک بات اور ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس بات کا بھی خیال تو رکھا جاتا ہے، لیکن جیسا خیال رکھا جانا چاہیے ایسا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں، پاکیزہ چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ حج کے اندر بھی جو خرچ آپ کر رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، جس پیسے سے حج کر رہے ہیں، وہ پیسہ بھی نمبر 1 کی کمائی ہونا، پاک ہونا، پاکیزہ ہونا، اس کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ پہلوان ہیں فلاں بس ان کا ماشاءاللہ خوب کاروبار ہے نمبر 1 اور نمبر 2 سے، اور ماشاءاللہ ہر مہینے عمرہ، اور 11 مہینے گمراہ اور 1 مہینے عمرہ۔ یہ بالکل خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ جو آپ حج کرنے جا رہے ہو، جس پیسے سے آپ حج کر رہے ہو، وہ پیسہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، پاکیزہ پیسے سے حج ہونا چاہیے۔ کئی بار دیکھا گیا کہ اس کا خیال رکھا تو جاتا ہے، لیکن جیسا رکھا جانا چاہیے ایسا نہیں رکھا جاتا، اس کا خیال نہیں۔ اچھا، یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کی جو کمائی ہے، کمائی میں لیگل سورسز جو ہیں وہ بھی ہیں، اور ان لیگل سورسز سے بھی ماشاءاللہ کچھ کمائی ہے، تو وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ جو جائز کمائی اور لیگل سورسز کی ہے اس میں سے وہ لے کر حج کو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لیگل سورسز کا استعمال کر رہے ہیں، وہ خرچ آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گناہ یہ بھی کر رہے ہیں آپ کہ یہ جو حرام کی کمائی ہے یہ بھی چھوڑنا پڑے گی۔ حج کو جائیں تو بالکل صاف ستھرے ہو کر جائیں، تائب ہو کر جائیں، پاک صاف ہو کر جائیں، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے ادائیگی کے ساتھ جائیں، اور اللہ کے جو حقوق ہیں اس کی بھی پوری ادائیگی ہو، اور حج کو فیشن نہ بنائیں، حج اور عمرے کو فیشن نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ حج اور عمرہ ان کا نفلی ہوتا ہے، زندگی میں بہت سے فرائض ہوتے ہیں، وہ اس کو چھوڑ کر نفلی حج اور نفلی عمروں کو امپورٹنس دیتے ہیں، اس کا بھی خیال رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ، جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور بڑے اپنے وقت کے محدث گزرے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، پوری ایک ٹیم، ایک قافلہ ان کے ساتھ ہے۔ ایک بچی کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پہ پڑی ہوئی مردار مرغی کو لے کر جا رہی ہے۔ حضرت وہاں پہنچے، عبداللہ ابن مبارک اس کے گھر، معلوم کیا ایسا کیوں کیا بیٹا، یہ مردار تو حرام ہے۔ تحقیق پہ معلوم ہوا کہ کئی دن سے گھر میں فاقہ ہے، اس مجبوری کے اندر اس حرام کا ارتکاب کیا ہے کہ مجبوری میں حلال ہوتا ہے۔ بس یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک پھڑک اٹھے اور اپنے قافلے والوں سے کہا، جو ہم حج پہ جا رہے تھے، جو ہمارے پاس حج کا خرچ ہے، اب وہ ہم سب اس بستی کے اندر اس طرح کے جو غریب ہیں ہم سب ان پہ خرچ کریں گے،
وہ نفلی حج تھا ان کا۔ انہوں نے وہ سب پیسہ جو تھا بستی کے غربا پر اور وہ بچی کا جو گھرانہ تھا اس پر خرچ کر دیا اور واپس آ گئے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ روح حج کیا ہے، بندگی رب ہے، رب کی غلامی ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشی کو، اللہ کی رضا کو ہر حال میں پریفرنس دو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بس ہمیں تو حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، نفلی عمرہ، بھلے ہی کتنے ہی ہمارے خاندان کے اندر ایسے مستحق ہیں، ایسے غریب ہیں، ہماری قوم کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جہاں پر ان کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے اور ہم نفلی حج پہ حج اور نفلی عمرے پہ عمرہ کرے جاتے ہیں۔ یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو انٹولڈ اسٹوری ہے، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ فضائل کی باتیں بہت ہوتی ہیں، مسائل کی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن حج کے جو مطالب ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس پر بھی بات ہونا چاہیے۔ آج ہم آپ کے سامنے حج کا جو ریکوائرڈ کیریکٹر ہے، جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، اس پر انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے۔ تو یہ باتوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج سے واپس آئے، حج کر لیا انہوں نے، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ حج کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا کہ عبادات میں افضل عبادات حج ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ حج وہ عبادت ہے کہ جو 3 اعمال کا مجموعہ ہے، 3 عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ عبادتوں کی 3 قسمیں ہیں جس کا اظہار ہم نماز میں التحیات کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات کے الفاظ میں کرتے ہیں، لیکن معاف کیجئے مستند نمازی ہیں، بالکل ٹیکے والے نمازی، 80 سال 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر پوچھیں کہ 70 سال سے تم التحیات پڑھ رہے ہو، ذرا التحیات کے معنی بتاؤ، الصلوات کے معنی بتاؤ، الطیبات کے معنی بتاؤ، تو عوام کو تو چھوڑ دیجیے، خواص کو بھی پتہ نہیں ہے، ائمہ حضرات کو بھی پتہ نہیں ہے، اور سب کے لیڈر اور امام بنے ہوئے ہیں۔ ایسے امام، ایسے مقتدی، ایسے ہم، ایسے تم۔ یہ جو التحیات اور الصلوات اور الطیبات ہیں، یہ عبادات کی قسمیں ہیں، 3 قسم کی عبادتیں ہیں۔ ایک قسم کی عبادات التحیات کہلاتی ہے، دوسری الصلوات کہلاتی ہے، تیسری الطیبات کہلاتی ہے۔ یہ فقہاء اور علماء نے جو کلاسیفیکیشن کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ان کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے الٹپ باتیں نہیں ہیں۔ التحیات ان زبانی عبادات کو بولتے ہیں جس کا تعلق زبان سے، وہ عبادات جس کا تعلق زبان سے، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا وغیرہ وغیرہ، جس میں زبان استعمال ہوتی ہے، یہ سب التحیات میں آتی ہیں۔ اور الصلوات وہ عبادتیں جو بدنی عبادتیں ہیں، گھر سے نماز کے لیے جانا، پھر نماز آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً اس میں بدن بھی استعمال ہوتا ہے آپ کا، اور بہت سی عبادتیں ہیں جو بدنی ہوتی ہیں، ان کو الطیبات بولتے ہیں، الصلوات بولتے ہیں۔ اور تیسری قسم عبادات کی الطیبات، یہ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، صدقے، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اس میں جو خرچ ہوتا ہے پیسہ، اس کو الطیبات بولتے ہیں۔ اب آپ التحیات میں یہ الفاظ بول کر کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ، والصلوات کے بعد بھی انڈرسٹوڈ ہے للہ، والطیبات کے بعد بھی انڈرسٹوڈ ہے للہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ، جو کچھ بھی آپ مجھے توفیق عطا فرما رہے ہیں زبانی عبادتوں کی، یہ آپ کی توفیق سے ہے اور صرف آپ کے لیے ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے اس میں۔
زبانی عبادتوں کے مستحق صرف آپ کی ذات ہے، التحیات للہ والصلوات، اور اے اللہ جو بھی عبادتیں میں بدنی کر رہا ہوں یہ بھی اللہ سب آپ کی توفیق سے ہیں اور صرف آپ کے لیے ہیں، اور اس میں کوئی مستحق نہیں ہے آپ کے علاوہ، اور کسی کے لیے یہ زیبہ نہیں ہے۔ الطیبات، اور اے اللہ جتنی بھی مجھے مالی عبادتوں کی توفیق مل رہی ہے یہ سب آپ کی طرف سے مل رہی ہے اور سب آپ کے لیے، یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب بہت سے لوگ ہوں گے جو سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، آج انہیں پہلی بار التحیات اور الصلوات اور الطیبات کا عرفان ہوا۔ اب جب نماز پڑھیں تو یہ تینوں الفاظ ذہن میں رکھ کر، اس کی ڈیپتھ تک پہنچ کر اور اس کی کیا امپورٹنس ہے اس کو سمجھ کر پھر پڑھیں، تو انشاءاللہ جتنی نماز میں معرفت ہوگی، جتنا ریئلائزیشن ہوگا، اتنی ہی اس کے اندر جو ہے تاثیر پیدا ہوگی، اتنا ہی اثر اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تو حج جو ہے ان تینوں عبادتوں کا مجموعہ ہے، زبان کی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ تلاوت کر رہے ہیں، زبانی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، ایک ہی عبادت۔ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دو عبادتوں کا مجموعہ، زبان سے بھی ذکر اذکار کر رہے ہیں اور بدن بھی استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن آپ حج کرتے ہیں تو حج میں پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، بدن بھی آپ کا تھک رہا ہے، اور زبان سے بھی آپ کے ذکر اذکار ہو رہے ہیں، تو یہ تینوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج کرنے کے بعد مجھے یقین ہوا کہ حج افضل عبادت ہے، تو یہ خوب سمجھ لیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو حج کے اوقات ہیں، 8 ذی الحجہ سے اور 13 ذی الحجہ تک یہ حج کے اوقات ہیں۔ اس کے اندر ایک ہی مقام پر پورے ارکان ادا نہیں ہو رہے، پورے ارکان ایک ہی جگہ نہیں ہے، کچھ مکے میں ادا ہو رہے ہیں، طواف یہاں کر رہے ہیں، پھر منی آپ جا رہے ہیں، پھر عرفات میں کچھ وہاں پر وقوف عرفہ ہو رہا ہے، پھر وہاں سے منی آ رہے ہیں، پھر منی سے طواف زیارت کے لیے پھر مکہ آ رہے ہیں، پھر یہاں سے منی جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اب جو ہے رمی جمرات ہو رہی ہے، کنکریاں مار رہے ہیں۔ اب آپ غور کریں، ایک ہی مقام پر ساری ارکان ادا نہیں ہو رہے، مختلف جگہوں پر ادا ہو رہے ہیں، تو کتنا اسٹرگل، کتنا سنگھرش، کتنی جد و جہد کرنا پڑتی ہے اس کے اندر۔ اس لیے جس عبادت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو حج کے اندر مختلف قسم کی جد و جہد اور کاوشیں اور محنتیں ہوتی ہیں، اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہ جب کچھ بار پڑے، کچھ محنت اسے کچھ کام کرنے میں لگے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو یہ سب خبر تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج معلوم مہینوں کے اندر ہے، جس پر ان دنوں میں حج فرض ہو جائے تو پھر نہ وہ بے حیائی کی کوئی بات کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہم کہ ذرا سی کچھ محنت ہوئی، مشقت ہوئی اور حاجی اکثر دیکھا گیا کہ لڑ پڑتے ہیں۔ اللہ تو
انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، اس مشین کو انہوں نے بنایا ہے، اسے معلوم ہے اس کی خرابی کی ہوگی تو سدھار کی کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا خبردار ولا جدال فی الحج، ٹریننگ دی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو حج جو ہے، جو اس میں محنت اور مشقت ہوتی ہے، یہ محنت اور مشقت ایک ڈسپلن سکھاتا ہے۔ ان حالات کے اندر، ان مشقتوں کے اندر اللہ کے احکام ادا کرنے کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ محنتوں اور مشقتوں اور کابشوں کے باوجود اللہ کے حکم ادا کرنا ہے، پوری ڈسپلن کے اندر رہنا ہے، اور بالکل پازیٹیوٹی کے ساتھ سب ادا کرنا ہے، نیگیٹو تھنکنگ بالکل نہیں آنا، صبر اور برداشت کے ساتھ یہ سب کرنا ہے۔ اور صاف بات یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے اور عشق ہو جائے تو پھر اس کی محبت کے اندر تکلیفیں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، مشاکل بھی آئیں، تو پھر اس میں مزہ آتا ہے۔ حج جو ہے محبوب حقیقی کی راہ کے اندر، جو محبوب حقیقی ہے اللہ، اس سے اگر دیکھا جائے تو اس سے ملاقات کا ایک سفر ہے، اس سے ملاقات کا ایک سفر ہے، اس کے حکموں کی تکمیل ہے۔ سیدنا ابراہیم کا جو سفر تھا، حضرت ہاجرہ کا جو سفر تھا، حضرت اسماعیل کی جو قربانی تھی، یہ اسلام کی ہولی فیملی ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ذوق محبت اور شوق محبت تھی۔ تو حج ایک سچے محب کی حقیقی محبوب سے ملاقات ہے، ایک سچے عاشق کی اپنے حقیقی جو معشوق ہے، جو محبوب ہے، اس سے وصل اور اس کے دیدار کا ایک سفر ہے۔ اور جب اس طرح یہ سفر ہوگا، یہ سمجھ کر ہوگا، تو پھر جو اس کے اندر مشقتیں آتی ہیں، کوئی مشقت نہیں ہوتی محبوب کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر دودھ کی نہر پہاڑ سے بھی کھودنا پڑے تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اصل روح اس کی یہ ہے کہ اللہ سے عشق و محبت ہو جائے، اور مصائب اور مشکلات کے اندر بھی حکم خدا کی پابندی کا مزاج آ جائے، حکم خدا کی پابندی کا مزاج پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ آ جائے۔ یہ حج کی روح ہے اور حج کا مطلوبہ کردار ہے۔ اب اسی طرح جو حج کے مقامات ہیں ان کو شعائر کہا، صفا اور مروہ کو فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ حج کے 4 ارکان ہیں، 4 فرض ہیں، ان میں ایک فرض صفا اور مروہ کے درمیان جو 2 پہاڑیاں ہیں وہاں پر سعی کرنا ہے، ذرا تیز چلنا ہے۔ اور اس میں بھی مردوں کے لیے ایک مقام آتا ہے جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، وہ ہری بتیاں آپ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ ایک مقام ہے، وہاں ذرا تیز تھوڑا چلنا پڑتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ اس سے اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ آپ کو وہاں پر چکر کٹوانے سے مطلوب کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی یہ یادگار ہے، اور یہ وہ مقام ہے، یہ واحد مقام ہے کہ اللہ کو اس بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن بنا دیا۔ وہ خاتون ہے، لیکن اس خاتون کا یہ عمل سارے ولی، سارے اولیاء اللہ اور سارے اللہ کے نیک بندے سب کے لیے، جو حج کرے گا فرض ہے اس کے لیے، ایک آئیڈیل بنا دیا اس خاتون کو مردوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ جو سفر تھا یہ مکمل طور پر توکل علی اللہ، اللہ پر یقین اور اللہ پر اعتماد کا مظہر تھا، مینیفیسٹیشن تھا۔ وہ کیسے؟
ہمیں جو یہ صفا اور مروہ کی سعی جو درس دیتی ہے، جو اس سے مطلوب کردار حاجی سے مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اماں جان حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو، جو شیرخوار دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو ایک طرف لٹاتی ہیں، وہ پیاس سے رو رہے ہیں اور چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا ہے، فاقہ ہے، صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، کاہے کے لیے؟ کسی قافلے کو دیکھ لیں کہ آ رہا ہے تو اس سے کچھ پانی وغیرہ کا کچھ سوال کریں۔ پھر خیال آتا ہے وہاں پہنچ کر کہ بھیڑیے وہاں بہت ہیں، بھیڑیوں کے حملے ہوتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ میرے بچے کو بھیڑیا تو نہیں لے گیا، اس نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ پھر جلدی سے آتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، پھر اس کے بعد دوسری پہاڑی پر چڑھتی ہیں کہ ادھر سے کوئی قافلہ آ رہا ہو تو اس سے کہیں۔ 7 مرتبہ اس طرح انہوں نے یہ عمل کیا۔ اللہ کو یہ اتنی پسند آئی یہ بات کہ اس کو حج کے ارکان میں سے رکن بنا دیا۔ اب اس میں کیا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک سبق ہے، ایک درس ہے حاجی کے لیے، وہ یہ کہ اسباب تمہیں اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ سعی اور صفا اور مروہ کی سعی اور وہاں پر دوڑنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا کہ جس وقت سیدنا ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے صرف گردن ہلا کر کہا کہ ہاں، زبان سے بھی نہیں کہا۔ یہ سننے کے بعد اس اللہ کی بندی نے کہا اذن فاذهب فلا يضيع ربنا، ایسی اگر بات ہے تو پھر اب جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جس نے حکم دیا ہے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کیا توکل اس اللہ کی بندی کا، کیا توکل! حضرت ابراہیم کا بھی کیا توکل! ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کے کان میں جبریل نے آ کر کہہ دیا، یا حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم نے کہہ دیا مجھے جبریل نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے زمزم نکالیں گے کچھ وقت کے بعد، مجھے یہ خبر مل گئی ہے، فکر مت کرو، سب ہو جائے گا۔ کیا ایسی کوئی بات تھی؟ کیا ان کو زمزم کی خبر تھی کہ جس وقت ان کو چھوڑا ہے وہاں زمزم کا کنواں موجود تھا، پانی تھا؟ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں اپنی دعا میں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اس جگہ جہاں نہ پانی ہے نہ چارہ ہے اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں تیرے گھر کے محترم گھر کے پاس۔ یہ ہے توکل، یہ ہے یقین، حکم خدا پر عمل کرنا ہے، نو انفارمیشن، نو کنفرمیشن، نو ایفرمیشن، پھر بھی ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر۔ یہ ہے توکل اور یہ ہے اسلام، یہی ہے وہ اسلام کی خوبی جو سیدنا ابراہیم کے بارے میں اللہ نے بتائی کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے ان سے کہا آپ حکم جو مل رہا ہے اس کو آپ مان لیجئے، انہوں نے کہا مانا میں نے اور میں اللہ کے آگے سرنڈر ہو گیا جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ سعی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسباب اختیار کرنا ہے۔ کیا اسباب؟ دوڑی ہیں، نہیں تو وہیں بیٹھی رہتی، دوڑی ہیں، تلاش کیا ہے، لیکن توکل کے ساتھ اسباب اختیار کیے ہیں، اور توکل اس کا نام ہے کہ اسباب اختیار کرو پھر مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرو، اسباب پہ نہیں، اس کا نام توکل ہے۔ تو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے حج کے ارکان، احرام ہے، سعی ہے، وقوف عرفہ ہے، طواف ہے، یہ 4 رکن ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہیں کیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اب ان سے ہمیں کیا مطلوب ہے؟ احرام، احرام جیسے ہی آپ نے باندھ لیا، پاک ہو کر
اور آپ نے وہ احرام کا جو کپڑا ہے وہ باندھ لیا اور پھر نیت کر لی کہ اب میں نیت کرتا ہوں یا تو عمرے کی یا عمرہ اور حج کی یا صرف حج کی، جیسے کہ حج کی قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران وغیرہ، ہم اس میں نہیں جاتے بحث میں۔ بہرحال اب احرام باندھے۔ احرام کے معنی ہیں محروم کر دینا، روک دینا، یعنی اب احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، احرام باندھنے کے بعد آپ شکار نہیں کر سکتے، احرام باندھنے کے بعد جو جائز چیزیں ہیں سیکسول ریلیشن اپنے محترمہ سے حلال ہے وہ قائم نہیں کر سکتے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جائز ہیں، جو حلال ہیں، وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب اس سے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں حکم خدا کی پابندی کا مزاج اور ڈسپلن لائف تمہارے اندر آئے۔ ہم جسے کہہ دیں یہ کرنا ہے سو کرنا ہے، ہم جس سے روک دیں نہیں کرنا ہے بس وہ نہیں کرنا ہے۔ تمہاری عقل یہاں پر نہیں چلے گی کہ صاحب یہ چیزیں تو حلال ہیں، یہ اس میں کیسے حرام ہو گئی؟ نہیں، ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے حاجی کو کہ تم اللہ کے حکم کے پابند رہو، اپنی عقل کو مت دوڑاؤ، جب جو حکم ملے بس بے چون و چرا اس حکم کو تمہیں تسلیم کرنا ہے، وہ بھلے ہی تمہارے دماغ میں آئے یا نہیں آئے، تمہیں اس کو ماننا ہے۔ یہ ڈسپلن احرام سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، احرام کے اندر جو لباس ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، وہ ٹیلرڈ ہوتا ہے انٹیلرڈ ہوتا ہے؟ انٹیلرڈ ہوتا ہے۔ اور جو کفن کا لباس ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ جو کفن ہوتا ہے ٹیلرڈ ہوتا ہے انٹیلرڈ ہوتا ہے؟ بغیر سلا ہوتا ہے نا؟ اور کفن کا لباس کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ وائٹ۔ اور احرام کا جو کلر ہے وہ بھی وائٹ۔ یہ کیا سکھا رہا ہے؟ یہ سکھا رہا ہے کہ یہ احرام جو تم نے پہنا ہے، اب اپنے کفن کو یاد رکھ کرو، اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی موت کی تیاری کرو۔ وہ کفن کی بھی یاد دلاتا ہے، کفن کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح سعی کے بارے میں کیا امپورٹنس ہے، وہ کیا آپ سے وہاں ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ کو بتائے۔ اس کے بعد اب جو ہے وقوف عرفہ، عرفے کے اندر ایک رکن ہے کہ 9 تاریخ کو عرفے کے میدان کے اندر، جسے میدان عرفات کہتے ہیں، وہاں پر ٹھہرنا یہ رکن ہے۔ اگر 5 منٹ بھی آپ ٹھہر گئے، 5 منٹ بھی ٹھہر گئے، حج آپ کا رکن پورا ہو گیا، حج ادا ہوگا۔ اگر آپ وہاں نہیں ٹھہرے ہو، سب کر لیا آپ نے اور وہاں میدان عرفات میں ٹھہرے، تو حج کا رکن ختم، حج ختم، رکن ختم، حج ختم۔ واجبات چھوٹیں گے تو ایک دم دینا پڑتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اس کو فرض کیوں بنا دیا کہ آپ کو وہاں پر طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے اور غروب آفتاب تک وہاں پر رہنا ہے، دعا کرنا ہے، مناجات کرنا ہے، اور پھر وہاں نماز کو ظہر میں عصر پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں ملا کر؟ اب عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی عصر کا تو وقت ہے، وقت کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ظہر میں پڑھ لیے، ظہر کے وقت میں عصر۔ اسی طرح پھر وہاں سے اب مغرب نہیں پڑھنا ہے، چل دینا ہے، اور مزدلفے میں آ کر رات میں عشاء میں پہنچنے کے بعد مغرب کو عشاء میں ملا کر پڑھنا ہے۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ وقت تھا، پڑھ سکتے تھے، پڑھ لیتے۔ نہیں نہیں نہیں، حکم کے پابند ہو تم، حکم کے بھی ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، ایک بنے ٹکے اصولوں پہ نہیں۔ یہ اسلام جو ہے یہ ریچول نہیں، ایکچول ریلیجن ہے۔ یہ ریچول ریلیجن نہیں ہے، یہ ایکچول ریلیجن ہے۔ یہ سیزنل ریلیجن نہیں ہے، یہ ایکچول ریلیجن ہے۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اسی طرح طواف کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا پڑھی ہے اللہ کو؟ اگر طواف نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک دماغ میں بات آتی ہے
اور ایک شخص کہتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ صاحب آپ بھی تو وہاں پر طواف کی پریکرما کرتے ہو، اگر ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا آبجیکشن ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے اور کہتے پوچھتے تو سنو، ہمارا یہ جو طواف ہوتا ہے کعبے کا، یہ حکم خدا کے ساتھ ہے، یہ حکم خدا ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کے اندر جو امپورٹنس ہے اور اس کے اندر جو درس ہے اور اس کے اندر جو مطلوب ہے اللہ کو ہم سے، وہ کیا چیز مطلوب ہے؟ جیسے طواف میں کیا ہوتا ہے، بیچ میں آپ کعبے کو رکھتے ہیں اور چاروں طرف اس کے چکر لگاتے ہیں، اسی کو تو طواف بولتے ہیں۔ یہ کیا سکھا رہا ہے ہمیں؟ طواف ہمیں یہ بتا رہا ہے، اللہ کرے کہ جو حاجی حج کرنے جا رہے ہیں، جو گئے، اللہ کرے کہ یہ جو حج کے اعمال ہیں ان کی روح لے کر واپس آئیں اور زندگی میں روح حج لے کر آئیں۔ کہ فرمایا کہ تقوی اصل توشہ تقوی کا توشہ ہے، وزاد التقوی ذالک خیر وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، توشے لے لیا کرو اور بہترین توشہ تو تقوی کا توشہ ہے۔ لیکن ہمارے حاجی 24 کیرٹ کا سونا بہترین ہوتا ہے، محترمہ نے کہا ہے وہاں بہترین مدینے میں سونا ملتا ہے، یہ آپ ضرور لے کر آئیے، یہ لے کر آئیے، وہ لے کر آئیے، وہ تو سارے ٹفن اور توشے لے کر آتے ہیں، لیکن تقوی کا توشہ لے کر نہیں آتے، آتے ہیں نہیں آتے، جائزہ لیں، جائزہ لیں۔ تو طواف جو ہوتا ہے بیچ میں کعبے کو رکھ کر اطراف میں طواف ہوتا ہے، کیا مطلب اس کا یہ ہے، اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اے اللہ، جیسے میں نے یہاں پر تیرے گھر کو سینٹر بنا کر، جیسے ایٹم کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے، ایسے میں نے تیرے گھر کو نیوکلیس بنا کر اس کے اطراف میں جیسے میں یہاں پر گردش کرا ہوں، گھوما ہوں چاروں طرف، اے اللہ اب میں یہ عہد کرتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد میں اپنی زندگی کا محور تیری ذات کو بناؤں گا اور تیری رضا کے آگے ہی اطراف میں میری پوری زندگی گشت کرے گی، پوری زندگی گھومے گی، جو تجھے پسند ہے وہی کروں گا۔ یہ ہے طواف کی روح، روح حج، یہ ہے طواف کی روح۔ اسی طرح اب اتم الحج والعمرۃ للہ، جلدی جلدی میں آگے بڑھتا ہوں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ جائیں تو اخبار میں آ رہا ہے حضرت اب روانہ ہونے والے ہیں فلاں تاریخ کو، موٹے موٹے ہار لے کر لوگ پہنچ گئے، واپس آ رہے ہیں تو موٹے موٹے ہار اب فلاں تشریف لا رہے ہیں فلاں وقت میں، اور کیمرہ مین 2-4 ساتھ ہیں ہمارے مودی جیسے، مودی صاحب کی طرح کہ وہ دھیان گیان بھی کر رہے ہیں تو 10 کیمرے ان کے ماشاءاللہ اطراف میں لگے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا سب بیکار، سب ختم ہو گیا۔ اللہ کے لیے، اللہ اتم الحج والعمرۃ للہ، عمرہ بھی ہو اللہ کے لیے، پبلسٹی کے لیے نہیں، پبلسٹی الحاج لکھنا ضروری ہو گیا۔ اب کبھی تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ اتنا مبالغہ ہو جاتا ہے، اگر کہیں پر کسی نے بھول گیا کچھ الحاج لکھنا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، کیوں نہیں لکھا، کہ بری بات ہے، کرا ہے تو کیوں نہیں لکھتے؟ اچھا، جب الحاج لکھوانا آپ ضروری سمجھ رہے ہو، لکھنا ضروری سمجھ رہے ہو، تو پھر نمازی بھی لکھا کرو، وہ کیوں نہیں لکھتے؟ وہ بھی ایک عبادت ہے۔ عبد الرحمن نمازی، کیوں؟ زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے، وہ بھی دیا کرو، لکھا کرو۔ عبد الرحمن زکاتی لکھا کرو، کیوں؟ روزہ رکھتے ہو، لکھا کرو۔ عبد الرحمن روزے دار، کیوں؟ جیسے وہ فرائض اللہ کے لیے ہیں، ایسے یہاں پر بھی اللہ کے لیے ہے، للہ، اللہ کے لیے ہوں۔ یہاں پر یہ القاب آداب کیوں ہیں؟ کیا صحابہ کرام، 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے ایک کے نام کے آگے بھی آپ الحاج لکھا ہوا دیکھتے ہیں؟
الحاج سیدنا ابو بکر صدیق، الحاج سیدنا عمر فاروق، الحاج سیدنا عثمان غنی. دیکھتے ہیں کیوں؟ کیا وہ حاجی نہیں تھے؟ اچھا ان کا حج اللہ کے قبول نہیں ہوا ہوگا. ارے ان کے حج کی طرح تو کوئی حج کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کسی کا حج. لیکن کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی آپ الحاج لکھے ہوئے دیکھتے ہو. یہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ حج ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، عبداللہ کے لیے نہیں ہوتی، پبلسٹی کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہوتی. ہمارے حج کے اندر چونکہ ریاکاری آ گئی، اخلاص کا فقدان ہے، اس لیے وہ حج ایفیکٹو اور امپریسو نہیں ہو رہا. یہ وجہ ہے وہ حج ہمارا مؤثر نہیں ہو رہا، متاثر ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے مؤثر، ایک ہوتا ہے متاثر. مؤثر ہوتا ہے امپریسو، افیکٹو، اور ایک ہے متاثر، افیکٹڈ. حاجی صاحب افیکٹڈ ہو رہے ہیں؟ نہیں، حاجی صاحب کو افیکٹو ہونا چاہیے، مؤثر اثر ڈالنے والا اور متاثر اثر قبول کرنے والا. آج کا حاجی متاثر حاجی ہے، مؤثر حاجی نہیں ہے. سوسائٹی سے متاثر، حج کرنے کے بعد، حج سے آنے کے بعد نمبر 2 کی کمائی بھی جاری ہے، جو سلسلے چل رہے ہیں برابر ماشاءاللہ جاری ہیں، فائلیں بھی چل رہی ہیں، جھوٹے مقدمے جو چل رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی چل رہے ہیں، اور الحاج بھی ہیں ماشاءاللہ، عمرے بھی ہر سال ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے اللہ سے. حج کی روح ہی عطا نہیں ہوئی. تو الحجہ یہ ہوا، یہ اخلاص. اسی طرح بے حیائی، نافرمانی، لڑائی جھگڑے سے پرہیز، وہ ہم نے آپ کو بتایا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال میں یہ بات آ گئی. اسی طرح کمائی حلال ہو، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیا کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ہیں کہ جو یطیل السفر، ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ لمبا سفر کر کے دور مقام پہ جاتا ہے، اشعث و اغبر، اور اس سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھر جاتے ہیں، غبار آلود اس کے کپڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مقدس مقام پہ جا کر یمد یدہ، ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے رب میری دعا قبول کر، اے رب میری دعا قبول کر. فرمایا وَمَطْعَمُهُ وَحَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ وَحَرَامٌ وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو اب کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ حاجی صاحب اس کا خیال ہی نہیں رکھتے. کس لباس سے، کس کپڑوں سے، کس پیسے سے حج کرنے جا رہے ہیں. پاکیزگی ہونا، اعمال میں بھی پاکیزگی. جب پاکیزہ لباس، جب پاکیزہ پیسے سے حج ہوگا تو وہ حج اثردار ہوگا، مؤثر ہوگا، اور اگر اس کا خیال نہیں رکھا تو وہ متاثر حج ہوگا. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے اور مسلم شریف کے اندر آئی ہے. اسی طرح تقوی کا ہم نے بتایا. فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب تم جایا کرو تو توشہ لے لیا کرو. کچھ لوگ تھے حج کو جا رہے ہیں تو تھوڑا بہت جو بھی رکھا توشہ رکھ لیا، اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا. سفر ابھی لمبا ہے، پہنچے نہیں ہیں حج، تو اب وہاں پہنچ کر کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہماری ضیافت کرو. وہاں پہنچ رہے ہیں ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کو یہ بھک منگی کا حج پسند نہیں آیا. فوراً آیت اتری وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشے لے لیا کرو، اور بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے. یہاں تقوی کس کو کہا؟ بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کو تقوی کہا. ہاتھ نہ پھیلانے کو تقوی کہا. اس کا خیال رہے. صاحب مجھے حج بدل پہ بھیج دو، صاحب نفلی حج کب کروا رہے ہو، میں حاضر ہوں، میرے خدمات لے سکتے ہو آپ. یہ کیا ہے؟ یہ بھک منگی کا حج نہیں، تقوی کا توشہ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اسی طرح شرکی گندگی سے حاجی کی زندگی پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو. اللہ نے کہاں فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. جب تم حج کر چکو تو اب حج کے بعد کی زندگی، حج کو بچاؤ،
کیسے بچاؤ گے حج کو؟ جو حج کر کے آئے ہو وہ جو اعمال ہیں سیف رکھو اسے۔ کیسے؟ شرک سے بچو، شرک کی گندگی سے بچو، بت پرستی سے بچو، وجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچو۔ حاجی صاحب ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ یہاں پر چھوٹا جھنڈا وہاں بڑا جھنڈا، ایک قفل وہاں جاری میں ایک قفل اپنی عقل میں، اور ماشاءاللہ الحاج ہیں اور شرک اور بدعات کے خوب کام چل رہے ہیں۔ بیکار، ختم، حج کی روح ختم۔ شرک سے بچنا۔ اگر حج کرنے کے بعد آپ کے اندر توحید نہیں آئی، حج کے کرنے کے بعد بدعات ختم نہیں ہوئی، حج کرنے کے بعد شرک اور خرافات ختم نہیں ہوئی، تو حج خالی ایک بس ریچول، ایک ورشپ کہہ دو آپ، بس وہ ہو گئی ہے، ریئل اور ایکچول ورشپ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طرح حنیف بن کر زندگی گزارو۔ فرمایا حنفاء للہ، آج یوں کہا جا رہا ہے جب حج کر چکو تو اللہ کے لیے یکسو ہو کر زندگی گزارو، غیر مشرکین بھی، شرک نہیں ہونا، شرک سے بچ کر زندگی گزارو۔ اب یہ بات ہوئی۔ اسی طرح ایک بات اور بہت اہم، اب بات آئی قربانی کی، کیونکہ حج اور قربانی کا مطلوبہ کردار ہے، تو آپ قربانی سے متعلق بھی بات سمجھ لیں۔ ہماری قربانیاں سیزنل سیکریفائز، ریچول سیکریفائز زیادہ ہیں بنسبت ایکچول اور ریئل سیکریفائز کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں یہ کوئی سیزنل نہیں تھیں، یہ کوئی موسمی قربانی نہیں تھی۔ ان کی قربانی جو تھی یہ ان کی زندگی کا، ان کے کیریکٹر کا ایک حصہ تھا، یہ ان کے کیریکٹر انٹرنل آبجیکٹ تھا۔ ہمارے یہاں یہ قربانی جو ہے ایکسٹرنل آبجیکٹ ہے، ایک خارجی بس ایک چیز ہے۔ رات کو لائے، آدھی رات کو لائے اور بس جلدی سے صبح آپ نے اس کو ذبح کر دیا، اور بھائی جلدی سے ادھر دینا ادھر دینا، غریب غربا کا خیال تو بعد میں، جلدی سے تلی کلیجی اور گردے لاؤ جلدی۔ ہم ابھی تک بھوکے ہیں، بھوک بہت لگ رہی ہے، ہم نے ابھی تک نہیں کھایا، کلیجی اور گردے اور اس کا انتظار ہے، بس چھٹی۔ اور قربانی سے پہلے فجر گول، اور قربانی کے بعد تو پھر گول ہی گول ہے یہاں سے وہاں تک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہماری قربانی انقلاب کیوں نہیں پیدا کر رہی؟ انقلاب کیونکہ ہماری قربانی سیزنل سیکریفائس ہے، ریچول سیکریفائس ہے، اور جب تک یہ ریچول اور سیزنل قربانی ایکچول سیکریفائس میں تبدیل نہیں ہوگی، انقلاب نہیں آئے گا۔ وجہ، ہماری قربانی یہ ہمارے کردار کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حاجرہ اور ان کی قربانیاں ان کے کردار کا حصہ تھی۔ جذبات کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، دل بہت چاہ رہا ہے پھر بھی نہیں، اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ یہ ہے قربانی کی روح۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے قربانیوں کا، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ جو جذبہ ہے دل کا وہ پہنچتا ہے۔ ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے قربانی۔ یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے یہاں فوٹو اور فلاں اور پھر باہر باندھیں گے بکرا، کیوں کہ پورے محلے میں 50,000 کا میرا بکرا ہے، سب کے 10,000 12,000 4,000 6,000 کے ہیں، میرا بکرا 50,000 اور 1,00,000 کا ہے۔ لوگوں کو معلوم تو ہونا کہ بھائی خان صاحب کے یہاں قربانی ہوئی ہے۔ سب بیکار، سب بیکار۔ اخلاص پیدا کرو، اخلاص۔ فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اگر شرک کریں گے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ شرک سے بچا کر قربانی کرو، شرک سے بچ کر قربانی کرو اگر اپنی قربانی کو محفوظ رکھنا ہے۔ ریاکاری کو بھی شرک خفی کہا ہے اللہ کے نبی نے۔ اگر اس جذبے سے قربانی کرتے ہو کہ جذبہ آ رہا ہے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ خان صاحب کیا ہوئی ہے، صاحب قربانی تھی، کیا بکرا تھا، تبصرے ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں باقاعدہ۔ کچھ تبصرے کی بات نہیں ہے، تذکرے کی بات ہے، نصیحت حاصل کرنے کی بات ہے۔ شرک سے بچائیے، ریاکاری سے بچائیے، اور اسی طرح اعمال کو جو اکارت کرنے والی چیزیں ہیں ان سے قربانی کو بچائیے، اور تقویٰ کا جذبہ قربانی میں ہونا چاہیے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، بڑے اور چھوٹا بیٹا، حکم ہوا قربانی کرو۔ بڑے بھائی نے قربانی بھی دی، چھوٹے بھائی نے پیش کیا، لیکن قابیل جو تھا چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، اس نے بس اسی طرح جو ہیں کچھ سوکھی جو ہیں گیہوں کی بالیاں وغیرہ بس وہ رکھ دی، اور جو چھوٹا بھائی تھا اس نے بہترین جانور قربانی میں دیا، بہترین۔ اس وقت یہ تھا کہ قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی اور وہ چیز کو کھا کے بھسم کر دیتی، جس کی چیز آگ نے کھا لی اس کی قربانی سمجھو قبول۔ تو چھوٹے بھائی کی قربانی قبول، بڑے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ دشمن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا تجھے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، وہ دشمن ہوا۔ تو اس چھوٹے بھائی نے کہا إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، بھائی جان، بھائی صاحب، قربانی تو متقیوں کی قبول فرماتے ہیں اللہ، تو اس کا بہت خیال رکھیں۔ ہمارے قربانی ریاکاری اور بدعات اور خرافات اور شرک اس سے پاک ہونا چاہیے۔ قربانی کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اس کا جذبہ بہت ہونا چاہیے، اور اسلام اور استسلام، اللہ کے حکموں کو ماننا اور پھر سرنڈر، ٹوٹل سرنڈر اللہ کے حکموں کے آگے، یہ ہونا۔ اور قربانی ہماری کردار کا ایک حصہ ہونا چاہیے، قربانی باہر کی چیز نہیں، اپنے قربانی ہمارے کردار کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بہرحال یہ کچھ چیزیں جو بہت اہم تھیں وہ آپ کے سامنے یہ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہاں ایک بات اور، سب سے زیادہ جو حاجی احرام کے بعد احرام باندھتے ہی جو الفاظ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پڑھتے ہیں نا؟ کیا معنی ہے اس کے؟ اے اللہ، میں حاضر ہوں تیری بندگی کے لیے، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی میں شرک سے بچوں گا، کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، تیرا ساری بادشاہت، ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب غور کریں، یہ جو تلبیہ ہے، اب اس کی میں بیک گراؤنڈ میں نہیں جا رہا ہے تو وقت ہو جائے گا۔ یہ تلبیہ زمانہ جاہلیت کے اندر مکے کے جو مشرکین تھے وہ بھی پڑھتے تھے حج کے وقت۔ ان کا تلبیہ کیسا ہوتا تھا؟ ان کا تلبیہ ہوتا تھا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک، بس ایک شریک ہے جس کو ہم نے بنا لیا ہے، بس وہ تیرا شریک ہے۔ تملکہ وما ملک، وہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے، تو ہی مالک ہے۔ اللہ کے نبی صاحب فرمایا یہ کلمات نکالو، یہ کلمات نکالو۔ زمانہ جاہلیت میں جو جہلا مشرکین مکہ تلبیہ کے اندر جو الفاظ بولتے تھے، معاف کیجیے عملی طور پر انٹرپولیشن ہم نے اپنے عمل سے کر دیا نہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ روح بتا رہی ہے تلبیہ کے اندر کہ تمہاری زندگی میں توحید آنا، لیکن وہاں سے آنے کے بعد یہ ہماری آرزوؤں کے مرکز، وہ امیدوں کے مرکز، وہ امیدوں کے مرکز، یہاں سے یہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ ہوتا ہے، وہاں سے یہ کیا ہے؟ یہ مشرکین مکہ سے کتنی سملرٹی ہے تلبیہ سے۔ اپنے تلبیہ کے اندر توحید خالص ہو اور پوری زندگی وہاں سے آنے کے بعد حاجی صاحب اس پر پابندی کرے اور اس کا عملی طور پر، اپنا عملی طور پر پریکٹیکل اسلام اور پریکٹسنگ اسلام پیش کریں۔ تو یہ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو حج سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کہنے والے کو بھی جو کچھ کہا ہے اس کو بھی عمل کی توفیق دے، سننے والے بھائیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، بہت ہی اچھا آپ کا بیان تھا۔ کاش جتنے حاجی گئے ہوئے ہیں
آپ کا ایک لیکچر سن لیے ہوتے تو ان کو کافی اچھی تربیت ہو جاتی، سارا جو ہے قبولیت والا ہوتا۔ خیر اللہ ان کا کام آسان فرما دے، انہیں توفیق دے، ہدایت دے میرے مولا۔ کئی اکثر جگہ ہوئی ہیں تربیتی کلاسز، اگر اٹینڈ کرے ہوں گے تو یہ ان کو بتایا گیا ہوگا۔ ہماری دعا ہے ان تمام حاجیوں کا اللہ قبول فرمائے، ان کے سارے ارکان کی ادائیگی میں سہولت فرمائے، آرام سے ان کا حج ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف بخشے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ کا بیان بھی بہت اچھا تھا، ہماری دعا ہے اللہ آپ کے علم میں خوب ترقی دے، برکت دے، آپ کی عمر دراز کرے، ہم کو بار بار آپ کو سننے کا موقع ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہم اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اے اللہ ہمارے والدین، عزیز و قریب رشتہ دار، بھائی بہنیں، میرے مولا، ہمارے افسران صاحبان، ہمارے اساتذہ صاحبان، جو اس دنیا، سارے مومنین مومنات کے ساتھ میرے مولا اس دنیا فانی سے جو کوچ کر گئے ہیں، ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب جو بقید حیات ہیں ان کو توفیق دے، ہدایت دے، سچی توبہ کر لیں، ہم اس سے توبۃ النصوح کروا لے جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو، بعد اس کے ہمیں ہدایت دے کہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، خاتمہ بالخیر فرما، آخر وقت میں ہم سے کلمہ طیبہ پڑھوا لے میرے مولا، اور جو بچے تعلیم پا رہے ہیں انہیں نافع علم عطا فرما، ہر امتحان میں انہیں امتیازی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما، جو حضرات مقروض ہیں میرے مولا ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بنا دے۔ اے اللہ یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں روزگار کی تلاش میں ان کو حلال روزگار سے جوڑ دے، جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں میرے مولا اسباب بنا وہ حلال روزگار حلال کاروبار سے جڑ جائیں میرے مولا، جو ملازمت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کی ملازمت اور کاروبار میں برکت والی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے مولا تو ان کی مدد فرما، سرپرست پریشان ہے میرے مولا بہتر سے بہتر رشتے فراہم فرما، مبارک بختاور رشتے لگوا دے۔ اے میرے مولا یہ کام ان لوگوں کے لیے آسان فرما دے، تا وقت ہے کہ تیرا فضل و کرم نہ ہو ہرگز یہ وہ ادا نہیں کر سکیں گے میرے مولا، اس فرائض کو ان کی مدد فرما، آپ ان کے پاس خاص توجہ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اے اللہ ہم سے جو بھی دانستہ نادانستہ ہوتے ہیں میرے مولا اس کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ اے اللہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن جن چیزوں سے جن جن شر سے پناہ مانگی ہے میرے مولا ہمارا بھی حصہ رکھ، ان تمام چیزوں سے ان تمام شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن جن چیزوں کو طلب کیا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ رکھ، وہ ساری چیزیں ہمیں بھی عطا فرما اپنے فضل و کرم سے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ والحمدللہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔